السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں مشرق وسطیٰ کی سیکورٹی آرکیٹیکچر اور جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس دونوں میں ایک نئی لکیریں کھنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ حملہ قطر کی سرزمین پر ہوا تھا جس میں کم از کم 5 سے 6 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ اس کے رد عمل میں 15 ستمبر کو دوحہ میں ہنگامی ایک عرب اسلامک سمٹ ہوئی جس میں قطر کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت سامنے آئی تھی۔ یہیں خلیجی دفاعی میکنزم کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات بھی سنائی دی۔ ناظرین، اسی روز دوحہ کی سائیڈ لائنز پر پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں سفارتی اور سیکورٹی کوارڈینیشن پر بات چیت کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر 17 ستمبر کو یعنی گزشتہ روز ریاض میں وہ فیصلہ کن اقدام سامنے آیا جس میں سعودی عرب اور پاکستان نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، یعنی ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملے کو دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ دہائیوں پر محیط سیکورٹی تعاون کی باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے جسے خطے میں اسرائیلی حملے کے بعد پیدا ماحول اور امریکی سیکورٹی گارنٹی پر بڑھتے سوالات کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا بڑا سیاق یہ ہے کہ جون میں ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان جو تصادم ہوا تھا وہ ایک بڑے تناؤ کی صورت میں سامنے آیا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ کو ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کروانے کے لیے۔ اور یہی وہ ماحول ہے جس میں قطر بھی بطور ثالث کے سامنے آیا تھا اور پاکستان بھی ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے سامنے آیا، کیونکہ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے بیچ بات چیت کرنے میں اور اس معاملے کو کنٹرول کرنے میں فعال کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، جنوبی ایشیا کی طرف ہم دیکھیں تو یہاں مئی میں ہونے والی پاک بھارت جھڑپ کے بعد بیانیاتی کشمکش تو اپنی جگہ، مگر اسلام آباد نے اسے دفاعی اور سفارتی کامیابی کے نیریٹو کے ساتھ لنک کیا تھا۔ یہی وہ عرصہ ہے جس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا رینک ملا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی غیر معمولی پیش رفت تھی۔ یہی تسلسل ہمیں آج کے سعودی پاکستان دفاعی بندھن تک لایا ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بہت سارے سوالات پوچھیں گے اور ان پر بات چیت کریں گے۔ سب سے اہم چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ریاض اسلام آباد معاہدہ خلیج کی سیکورٹی میں کوئی گیم چینجر کے طور پر سامنے آئے گا؟ کیا دوحہ پر حملے کے بعد بنا یہ اتحاد اسرائیل اور اس کے ریجنل کیلکولس کو ریسیٹ کرے گا؟ اور بھارت اسرائیل کے درمیان جو قربتیں ہیں، یہ نئی صف بندی ان قربتوں کو کس نظر سے دیکھے گی؟ ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمان، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف لاء کے ڈائریکٹر ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر آپ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں۔ میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ اس گزشتہ روز ہونے والے معاہدے کو اور اس کے پس منظر میں قطر کا حملہ، اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کی جھڑپیں، اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو چیزیں ہوئیں، اس پورے تناظر کے اندر آپ گزشتہ روز ہونے والی پیش رفت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یونس صاحب۔ میرے خیال میں کل جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ جس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا اور جس پہ دستخط کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی اس خطے کی نہ صرف اس خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس کو کسی بھی طور پر انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑے دیرینہ تعلقات، بڑے قریبی تعلقات اور بہت اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں۔ اس پس منظر میں کل کی ڈیل کو کوئی کسی بھی کارنر میں اور کسی بھی انداز میں حیرت سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، لیکن اس قربت کے باوجود، ماضی کی اور حال کی اس قربت کے باوجود جو کل ہوا وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور اس سلسلے میں پاکستان مشرق وسطیٰ کی پورے تناظر میں اور پولیٹکس میں اور وہاں کے جو ڈیفنس کے جتنے معاملات ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی قوت کے طور پر بڑی پوری طرح واپس آیا ہے۔ ماضی میں مشرقی وسطیٰ کے معاملات میں پاکستان کا ایک فعال کردار رہا ہے، مگر بوجود پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں جو تبدیلیاں رونمائی ہوئیں اور سیاسی طور پر
بسا اوقات پاکستان کو جو پس منظر میں جانا پڑا، یا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فعال کردار میں کچھ کمی بھی واقع ہوئی تھی۔ کل کی ڈیولپمنٹ سے وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور پاکستان ایک بہت بڑے، بلکہ سب سے مضبوط، پاورفل اور فعال اسٹیک ہولڈر کے طور پر مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس میں واپس آیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہ معاہدہ جس میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایگریشن کی صورت میں دونوں ممالک جو ہیں وہ اس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا۔ تو اس سے اگر کوئی ایک چیز اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں، وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بالعموم اور خطے کی پالیٹکس میں بالخصوص پاکستان ایک بہت فعال، مستعد اور ایک بہت ہی مضبوط قوت کے طور پر کل سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، لیکن آپ نے خود ہی اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے۔ یہ معاہدے پہلے ماضی میں بھی بہت سارے معاہدے ہوتے رہے ہیں اور ان کی قربتیں بھی رہی ہیں۔ پاکستان اور سعودیہ ہمیشہ برادرانہ طور پر جب بھی کوئی سعودیہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے، اکٹھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن ماضی کے معاہدوں اور ماضی میں ہونے والے واقعات اور کل والی پیش رفت ہے، ان دونوں میں آپ کیسے فرق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں فرق کو سمجھنے کے لیے، اور جو جوہری فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بات درست ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پاک سعودی تعلقات کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قریبی اور بڑی گرم جوشی رہی ہے ان تعلقات میں۔ مگر ماضی قریب میں بسا اوقات، جیسے آپ جانتے ہیں یمن کی جنگ کے کانٹیکس میں بسا اوقات اس کے اندر ایک سرمہری کا ایک جو obvious نہیں تھی، لیکن ایک عنصر اس میں بسا اوقات آتا رہا ہے۔ تو جس سے جو توقعات بسا اوقات پاکستان سے وابستہ کی جاتی رہیں خطے کے بعض ممالک کی طرف سے، شاید پرہیپس پاکستان ان کی نظر میں یا ان کے خیالات میں ان پر اس انداز میں پورا نہیں اترتا رہا یا نہیں اتر سکا۔ پاکستان کی ظاہر بات ہے اس پہ اپنی جسٹیفیکیشن اور اپنا ایک بیانیہ رہا ہے کہ پاکستان نے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ، خاص طور برادر مسلم ممالک کے ساتھ ایک دوستانہ اور برابری کی سطح پر تعلقات کے ساتھ خطے کے سارے مسائل کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی وجہ سے بسا اوقات چیزیں پیچیدہ ہوتی رہیں، اور پھر کچھ عرصے پہلے تک آپ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ابراہمک ایکارڈ کی جو ایک ایکسپینشن تھی کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ دوسرے کچھ ممالک بھی خطے کے، وہ اگر اس وسیع تر ایکارڈ کا حصہ بن جائیں اور امریکی سرپرستی میں اور اس انیشیٹو میں شامل ہو جائیں، تو ان کو اپنے جو ڈیفنس کے خطرات ہیں یا جو دفاعی ضروریات ہیں، ان کو اس انداز میں پورا کرنے میں مدد ملے گی، جس کا مطلب بدیہی یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس پورے خطے میں، اس کو کسی نہ کسی لیول میں اس سطح پر کمپرومائز ہو رہا تھا۔ کل جو معاہدہ ہوا ہے اس نے یہ سارے خدشات ختم کر کے رکھ دیے ہیں، اور یہ اس بات کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کے نتیجے میں شاید پاکستان یا دیگر ممالک کے پر انحصار کم ہو جائے گا یا ہونے کی کوئی خطرات منڈلا رہے تھے، کل کی ڈیولپمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ اس خطے میں بہرحال پاکستان ہی بڑی قوت کے طور پر موجود رہے گا۔ یہاں کے جو ممالک ہیں ان کی سلامتی، ان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی ایک وائبل پارٹنر موجود ہے، ان کے ساتھ شراکت دار موجود ہے جن پر وہ اعتماد کر سکتے ہیں، تو وہ پاکستان ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا ہمارے خطے میں پاکستان کا معاملہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب کے بھی انڈیا کے ساتھ بڑے تصویراتی تعلقات ہیں اور پچھلے چند سالوں میں سعودیہ نے وہاں پر بڑی انویسٹمنٹ بھی کی ہے۔ سعودی حکمرانوں کا انڈین حکمرانوں کا سعودیہ آنا جانا اور وہاں کے لوگوں کا یہاں آنا جانا، اس میں بڑی گرم جوشی رہی دونوں ملکوں کے درمیان۔ لیکن یہ اس جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس میں پاکستان کا جو کردار سامنے آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاہدے سے اس ساری چیز کو پاکستان کے تناظر میں بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ اصل میں دیکھیں، جو ایک دوسری بڑی گیم چینجر چیز تھی نا، وہ محدود جنگ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا حالیہ دنوں میں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی، اور یہ مودی سرکار کی ایک ایسی مس ایڈونچر تھا اور ایک ایسی غلطی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کو ایک بالادست قوت کے طور پر خود ہی اسٹیبلش کر دیا۔ پاکستان نے جس انداز میں اس کا جواب دیا، اس کو نہ صرف داخلی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، حتیٰ کہ پاکستان کے بظاہر وہ ممالک جو دوست نہیں بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کی جو ایک کیپیبلٹی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی اور ایک دفاعی صلاحیت ہے، اس پر کوئی دوسرا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ جو عزت افزائی پاکستان کو داخلی محاذ پر بھی اور بین الاقوامی محاذ پر بھی ملی،
اس نے پاکستان کو دوبارہ جو ہے پوری طرح اس کے کردار کو فعال بھی کیا اور اسٹیبلش بھی کر کے رکھ دیا۔ سعودی عرب کے اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں، پاکستان کو کبھی بھی ان تعلقات، نارمل تعلقات پر کبھی پاکستان کو اعتراض نہیں رہا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جس انداز میں قربت ہم نے دیکھی کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان آئی اور ان کے جو اسٹریٹجک آپس کے تعلقات ہیں، دفاعی تعاون ہے، انٹیلیجنس لیول پر شیئرنگ کا جو تعاون ہے، اس کا مطلب صرف منفی انداز میں پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پورے خطے کے لیے ہے۔ تو اب پاکستان کی واپسی سے اس بات کا پوری طرح احساس غالباً اس خطے میں ہو چکا ہے کہ جس ملک پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور جس پر ریلائنس کیا جا سکتا ہے اور جو پورے اخلاص کے ساتھ، چاہے آپ اس نے دیگر ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کی ڈیلز کی ہوں، مگر جب اسرائیل کی بات آئے گی یا بعض دیگر ممالک کی بات آئے گی تو آپ کو ڈیفنس انشورنس نہیں مل سکتی۔ آپ کو اس قسم کے خطرات سے ڈیفنس انشورنس ملنے کا واحد راستہ جو ہے وہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس ساری ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جو بڑا کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ایران بھی انوالو ہوتا ہے، قطر پر بھی 2 دفعہ حملہ ہو گیا ہے اور باقی عرب ممالک بھی اس کی وجہ سے شاید تھریٹ فیل کر رہے ہیں۔ تو اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کانفلکٹ کے ختم ہونے کے کوئی امکانات بھی روشن ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہ ظاہر بات ہے، یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن جن تمام ممالک کے آپ نے نام لیے نا، دیکھیں ابھی حالیہ دنوں میں اسرائیل نے ایک بڑی جارحیت کی کہ اس نے قطر میں مقیم جو حماس کے رہنما تھے ان پر بھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کو کوئی شخص توقع نہیں کر رہا تھا۔ قطر کی ایک جو اہمیت ہے اور قطر میں امریکن بیسز موجود ہیں، قطر کا اس خطے کے اندر ثالثی کا جو کردار ہے اور وہ براہ راست حماس اور اسرائیل کے درمیان کسی ثالثی کے کردار کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ مگر اس کے باوجود اسرائیل نے انٹرنیشنل لاء کو ویسے بھی وہ کبھی نہیں مانتے اور اس کی عزت، احترام، رسپیکٹ نہیں کرتے، مگر اس حد تک دیدہ دلیری کے ساتھ جیسے انہوں نے قطر کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا ریزالو ہے، ہم ہر جگہ پر کریں گے۔ تو اس طرح کے ایگریشن کرنے والے ملک کو روکنے کے لیے اور ڈیٹرنس کے لیے اگر اس پورے خطے میں صلاحیت کسی کے پاس ہے کہ جس سے خائف ہو کر قطر اس قسم کی مس ایڈونچر نہ کرے، وہ پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور خطے کے ممالک کو غالباً اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی طاقتوں میں ظاہر بات ہے امریکہ کے پاس ایک ایسی صلاحیت موجود ہے، ہندوستان کے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے اس وقت یہ تمام ممالک اسرائیل کے حلیف بنے ہوئے ہیں۔ تو واحد ایک ملک جو اسرائیل کا حلیف نہیں ہے اور جس کے پاس ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جس سے خائف ہو کر یا جس کی ڈیٹرنس کی وجہ سے اسرائیل اس قسم کا مس ایڈونچر نہ کرے، جہاں پر پاکستان کی شراکت داری موجود ہے، جہاں پاکستان کا فٹ پرنٹ موجود ہے، جہاں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس موجود ہیں۔ تو اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اعلان کرنے سے ہی ایک میسج اسرائیل سمیت ساری دنیا کو دے دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی اس قسم کا مس ایڈونچر کیا گیا تو یہ صرف ان ممالک پر حملہ تصور نہیں ہوگا بلکہ یہ پاکستان پر بھی حملہ تصور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جواب جو ہے وہ نہ صرف ان ممالک سے آئے گا بلکہ پاکستان سے بھی آئے گا۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز ہونے والی اس پیش رفت کے نتیجے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس خطے میں بھی اور مشرق وسطیٰ میں بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا کھل کر واضح ہو گیا ہے۔ پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مل کر اور سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ایسا اتحاد اور ایک ایسی ڈیل کی ہے جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے بھی تمام مسلم ممالک اور ہمارے خطے کے اندر موجود تمام ممالک اور دیگر عالم اسلام کے اندر موجود مسلم ممالک اپنے آپ کو ایک بہتر حصار اور ایک ایسی جگہ پر محفوظ انداز میں تصور کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے اثرات آپ کو مستقبل میں عنقریب نظر بھی آئیں گے۔ اور ہمیں اس سے بڑی امید ہے کہ یہ جو بڑا کانفلکٹ ہے اسرائیل کا، فلسطین کا، اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی بھی جو قراردادیں سامنے آ رہی ہیں، پچھلے دنوں بھی جو کچھ ہوا ہے ان پر بھی عمل ہوتا ہوا اور اس کا بہتر حل نکلتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ چکے ہیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔